ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ابھی میں 3 دن پہلے صاحبہ کا انتقال ہو گیا، وہ ان کے بیٹے نے اطلاع کری کہ آپ آ جائیں. جب عمر میں دفنانے کے بعد گھر آئے تو جتنے بھی رشتے دار ہیں سب اٹکیلیاں کر رہے ہیں. ارے تو کہاں جا رہے ہو، چلو بیٹھیں گے ملیں گے. بہت دنوں کے بعد ملے ہیں، کچھ گپ شپ ہوگی، کچھ بات چیت ہوگی. کہاں ملنے ملانے کا ٹائم ملتا ہے؟ یہی ایک مرنے میں شادی میں اگر مل جاتے ہیں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ کہاں بات. جب ہمارا ذہن اس طرح کا بن جائے اور غفلت کے پردے ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح پڑ جائیں کہ میت کو اور قبر کے گڑھے کو دیکھ کر بھی ہم موت کو بھول جائیں، تو میرے بھائی اس کا تو کوئی علاج نہیں. اس کا تو علاج اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی ہے کہ ہم عمل کریں گے تو علاج ہوگا. اور قبر روزانہ پکارتی ہے. ملک الموت ہر آدمی کے گھر میں 5 مرتبہ جھانکتے ہیں. ایسے جھانک کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے تو نہیں آنے والا ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں. اور قبر پکارتی ہے، اے زمین پر چلنے والے اللہ کے بندے، تو کیوں اس قدر اکڑ کر چل رہا ہے؟ میرا پیٹ تو تیرا گھر ہے. آج تو اکڑ کر چلے گا تو جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تو میں تیری گردن کو تیرے کندھوں سے الگ کر دوں گی، اور تیرے منڈوں کو تیرے ہاتھ سے الگ کر دوں گی، ہاتھوں کو الگ کر دوں گی، اور تیرے کونوں سے رانوں کو الگ کر دوں گی، اور گھٹنے الگ ہو جائیں گے، پنجے الگ ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے، اور کیڑوں مکوڑوں کی غذا تو بن جائے گا. لیکن میرے بھائیوں نہیں، ہمیں احساس ہے. اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے 5 وقت نماز میں سورہ فاتحہ کو رکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم اس چیز کو یاد کرنے جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارے شمار ان لوگوں میں ہوگا جن پر انعام